ہم 4 بہنیں ہیں۔ ابا کا رویہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سرد رہا۔ اماں نے تینوں بہنوں کو بہت پیار دیا۔ ابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ پہلی بیٹی پر تو خوشیاں منائی گئی تھیں۔ دوسری بیٹی پر دادی تانے دینے لگی اور ابا کے خوب کان بھرتی کہ بیٹا ہوگا تو نسل چلے گی، پر ابا چپ کر جاتا تھا۔ مگر جب تیسری بھی بیٹی ہو گئی تو اب ابا اماں سے ناراض رہنے لگا۔ تیسری بیٹی کے بعد پھر چوتھی بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ چوتھی بیٹی کے وقت دادی تو اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن ان کی باتیں ابا کے کانوں میں گھر کر چکی تھی۔ اب ابا نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر اب بیٹی ہوئی تو میں تجھ سے دوسری شادی کر لوں گا۔ اماں بہت پریشان تھی، مگر اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا تھا۔ اماں کی چوتھی بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر ابا نے اماں کو بہت مارا اور خود گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں نے تو میری چھوٹی بہن کو گود بھی نہیں اٹھایا، ہم بہنیں ہی اس کا خیال کرتی۔ 4 دن بعد ابا گھر آئے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی حسین عورت تھی۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، اب یہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی اماں رونے لگی، مگر ابا نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو جا سکتی ہے، ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی لے جاؤ۔ اماں روتی رہی، مگر کچھ ابا اپنی نئی بیوی کے خوب ناز نخرے اٹھاتے۔ شادی کے 4 مہینے بعد ابا کی نئی بیوی، جس کا نام زرینہ تھا، امید سے ہو گئی۔ ابا کہتے کہ یہ میری نسل چلائے گی، مجھے بیٹا دے گی۔ ہم بہنیں اور ماں بس کڑتی رہتی۔ ابا اپنی نئی دلہن کے لیے ہر چیز لے کر آتے، پھل فروٹ وغیرہ، کپڑے۔ وہ میری ماں اور بہنوں پر خوب رعب چلاتی۔ وہ خود تو اپنے کمرے میں بستر پر پڑی رہتی، میری بہنیں اس کے کام کر کے ہلکان ہوتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد ہماری نئی ماں کا کزن نوید گھر میں آنے لگا۔ وہ آئے دن گھر پر ہوتا، ابا گھر پر ہو یا نہ ہو، پر ہماری نئی اماں ہر وقت اپنے کزن کے ساتھ کمرے میں بند رہتی تھی۔ اصل میں زرینہ کا کزن نوید ابا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ کاروبار کرنے کے لیے ابا نے ہماری ماں کا سارا زیور یہ کہہ کر لے لیا کہ تو انہیں کون سا بیٹا دینا ہے، زرینہ تو بیٹا دے گی۔ یہ کہہ کر زیور لے کر چلے گئے۔ زرینہ اپنی دوسری بیوی کو دے دیا۔ میری ماں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابا کی آنکھوں میں تو زرینہ کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابا ایک ایک کر کے ہر چیز زرینہ اور اس کے کزن کے حوالے کرتے گئے، حتیٰ کہ ابا نے تو دکان بھی بیچ کر پیسہ سب نوید کو دے دیا۔ وہ یہ کہہ کر پیسہ لیتا رہا کہ کارخانے میں مال ڈالنا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، معلوم نہیں کس کا کارخانہ دور سے اپنا کہہ کر دکھا دیا، اور ابا لالچ میں آ گیا۔ ایک دن زرینہ کا کزن بڑا پریشان گھر میں آیا اور ابا کو بتایا کہ زرینہ کا باپ گاؤں میں مر گیا ہے، زرینہ کا جانا بہت ضروری ہے۔ ابا نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تو اس نے یہ کہہ کر ابا کو روک دیا کہ کل بڑی رقم ایک بندے نے دینی ہے، میں نے اسے تیرے گھر کا ایڈریس دیا ہے، وہ کل صبح سویرے آئے گا تو وہ پیسے لے کر بے شک تو بھی آ جانا۔ اصل میں نے وہاں جا کر کفن دفن کا انتظام خود کرنا ہے، اس لیے میں زرینہ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ ابا راضی ہو گئے اور ابا خود جا کر ان دونوں کو لاری اڈے چھوڑ کر آئے۔ ابا ہم سے تو کوئی بات نہ کرتا، بس گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن ابا اٹھے تو اماں نے ابا کو ناشتہ دیا۔ اماں پوچھتی رہیں کیا ہوا، آج اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، مگر ابا ٹال دیتے، اور یوں صبح سے رات ہو گئی۔ ابا انتظار کرتے رہے، مگر کوئی بھی پیسے لے کر نہیں آیا۔ ابا نوید اور زرینہ کو فون کرتے رہے، مگر ان دونوں کا تو نمبر بند تھا۔ ابا بڑا پریشان ہوا۔ ابا کارخانے گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ نوید خود وہاں پر ایک چھوٹا سا ملازم تھا اور اس کارخانے کا مالک کوئی اور تھا۔ ابا اسی وقت گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا جہاں زرینہ اور نوید گئے تھے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ زرینہ اور نوید تو وہاں پر پہنچے ہی نہیں، اور زرینہ کا باپ تو اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا، اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوئے۔ واپس گھر پہنچا ابا۔ اصل میں زرینہ اور نوید کا یہی کام تھا، وہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر لوٹا کرتے تھے، اور یہی کام انہوں نے ابا کے ساتھ بھی کیا۔ وہ دونوں کزن بن کر لوٹ گئے،
कहाँ गए किसी को कुछ खबर नहीं। घर आकर अब्बा हम सब बहनों को गले लगाकर खूब रोया और माफ़ी मांगी। अम्मा से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अब्बा कहते, तूने मुझे मेरी बेटियों की सूरत में बहुत बड़ी खुशियाँ दी, मैं ही नाकदरा निकला, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने अब्बा को माफ़ कर दिया और हम चारों बहनों को गले से लगाकर प्यार किया। अगली सुबह अब्बा अपने सर पर रुमाल बांधकर मज़दूरी करने चला और कह कर गया कि मेरे लिए मेरी बेटियां ही बहुत बड़ी दौलत हैं। मैं अब उनके लिए मेहनत करूंगा और उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल अफसर बनाऊंगा। अम्मा भी घर पर सिलाई करती और हम चारों पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। आज हम सब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं।